نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کا بار بار ذکر فرمایا ہے. ان کے لیے مثالیں ارشاد فرمائی ہے اور ان کو ایک ایسے ہرے بھرے مضبوط اور توانا کھیت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جو خوب پھلتا پھولتا ہے اور اس کو لگانے والا اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ غیظ کھاتے رہیں اور اپنے غیظ و غضب کی آگ میں جلتے رہیں، اپنے حسد اور اپنی عداوت کی آگ میں جلتے رہیں جو ایمان نہیں لاتے. تو ان اصحاب کی جماعت سے جن لوگوں نے سب سے پہلے دشمنی کی اور جن کی آنکھوں میں یہ سب سے پہلے کھٹکے اور جن کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگا، برا لگا، وہ کفار تھے، مشرکین تھے، وہ اسلام کے دشمن تھے، اور پھر اس کے بعد منافقین تھے. اور ان کا غم و غصہ اسی بات پر تھا کہ یہ اصحاب رسول اللہ کیوں بن رہے ہیں اور کیوں یہ بڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ اتنے مکمل طریقے سے اور بھرپور انداز میں یہ ان کا ساتھ کیوں دیتے ہیں. کہیں لڑائی کا میدان ہو تو یہ آگے آگے ہوتے ہیں، وہ حکمت و تدبیر کا معاملہ ہو تو یہ وہاں بھی نظر آتے ہیں، کہیں دفاع کرنے کا مسئلہ ہو اور ڈیفنس کو مضبوط کرنے کا معاملہ ہو تو اس میں بھی یہ کسی سے پیچھے نہیں رہتے، اور کہیں اخلاقیات کا مظاہرہ ہو تو اس میں بھی ان کا آفتاب ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا. کوئی تعلیم و تربیت کا مرحلہ ہو تو وہاں بھی یہ سب سے آگے. عبادت و ریاضت کا معاملہ ہے تو راتوں کو یہ جاگ جاگ کر اپنے رب کے حضور میں سجدے کرتے ہیں اور ٹوٹ کر عشق کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت اور ایسا عشق ان کے دلوں میں ہے کہ ان کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اور ادب اور احترام ایسا کیا جاتا ہے کہ بادشاہوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین ان کے درباروں میں بھی ایسا ادب نہیں ہے جیسا ان لوگوں کے یہاں پایا جاتا. یہ بھی سب دیکھتے تھے. اچھا، اور ان چیزوں کو دیکھ کر ایسا نہیں کہ سارے لوگ جل اٹھتے تھے، بلکہ بہت سے لوگ وہ بھی تھے جو یہ سب کچھ دیکھ کر کے
اندازہ لگا لیتے تھے کہ ایمان کی قدر کیا ہے، اور یہ ہستی جو ان کے درمیان ہے اس کی ویلیو کتنی بڑی ہے، کا کتنا بڑا مقام ہے، یہ کیسے محبوب ہیں، اور ان کے اندر آخر ایسی کیا خصوصیت اور خوبی اور ایسا کمال اور ایسی کشش ہے کہ یہ اتنے پروانے ان کے گرد جمع ہو رہے ہیں، ان پہ نچھاور ہو رہے ہیں، اور ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں. تو اس سے ان کے اندر ایک تجسس بھی پیدا ہوتا تھا، اور پھر وہ ایمان لاتے تھے. عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. وہ تو قریش کی طرف سے ایک ایلچی بن کر آئے تھے، قاصد بن کر آئے تھے، مگر جب بارگاہ نبوت میں ادب اور احترام کے جلوے انہوں نے دیکھے، اور انہوں نے اس شمع رسالت کے پروانوں کو اس کے گرد جب پروانہ وار دیوانہ وار جھومتے ہوئے دیکھا کہ کیسے ٹوٹے پڑ رہے ہیں اپنے رسول کی، اپنے نبی کی محبت میں. تبرک کا کوئی سلسلہ ہو، کوئی چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہو، اس کو وہ ضائع نہیں ہونے دے رہے، اور ہاتھوں ہاتھ اس کو لیتے، اپنے جسموں پہ مل لیتے، یہاں تک کہ تھوک مبارک، لعاب مبارک جو حضور نکالتے، بلغم جو تھوکنا چاہتے. تو عروہ بن مسعود یہ دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے تو آج تک دیکھا ہی نہیں تھا، ایسا کچھ تصور بھی نہیں تھا کہ کسی کا تھوک بھی چاٹا جا سکتا ہے. کوئی ایسا انسان بھی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ جس کا تھوک لوگ ایسے لیں، اس کے لیے کٹ مرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، اگر ان کو یہ ان کی زندگی کی قیمت پر ملے تو وہ تو بھی نہ چھوڑیں اور ٹوٹ پڑے اس کے لیے. اور پھر اتنا ہی نہیں کہ اس کو براہ راست حاصل کرنے کے لیے تگودو کرتے تھے، بلکہ جس کے ہاتھ سے لگ جاتا تھا اس کا ہاتھ بھی وہ نہیں چھوڑتے تھے، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے مس کر کے اس کو بھی اپنے جسم پہ ملتے تھے. وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بلغم جب نکالتا آدمی تو گھناؤنی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی نکالے گا، کہیں کسی کے سامنے کھنکار ہی پیدا ہوتی ہے تو آدمی کو کراہیت آتی. اور یہاں تو بڑا عجیب معاملہ ہے، ادھر یہ کھنکارتے ہیں، ادھر وہ ہاتھ آگے کر کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ حضور جہاں بھی تھوکیں گے ہمارے ہاتھ پہ آئے گا. سبحان اللہ. یہ منظر دیکھ کے اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، وہ دم بخود ہو کے رہ گئے. پہلی دفعہ دیکھا کسی سے پیار کرنے کا، محبت کرنے کا یہ انداز. دنیا میں محبوب بھی بے شمار ہیں، محبت کرنے والے بھی بے شمار ہیں، مگر نہ ایسا محبوب کہیں ہے، نہ ایسے محب کہیں ہیں. ایسے ٹوٹے پڑ رہے ہیں ان چیزوں کے لیے بھی. اب یہ تاثرات لے کے وہ پہنچے قریش کے پاس. جو بات چیت کرنے آئے تو وہ تو کی، لیکن ساتھ میں یہ سب کچھ بھی دیکھا اور اس کا اثر زیادہ ہوا. اور جاتے ہی ان سے کہا کہ دیکھو میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، تم نے مجھے فلاں جگہ بھیجا، یہاں بھیجا، وہاں بھیجا، میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں دنیا کے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، عمرا کے درباروں میں گیا ہوں، مگر لوگوں جو منظر میں نے محمد الرسول اللہ کے دربار میں دیکھا وہ کہیں اور نہیں دیکھا. جو منظر وہاں مجھے نظر آیا وہ کہیں اور نظر نہیں. جو شیفتگی، وارفتگی، جو محبت اس قوم میں ہے. اور میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کا ایک ایک آدمی جب تک اپنی گردن نہیں کٹا دے گا تمہیں ان تک پہنچنے نہیں دے گا. اس محبت کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہانے سے دریغ نہیں کریں گے، وہ تمہیں ان تک پہنچنے نہیں دیں گے. اس لیے ان کے معاملے کو حقیر نہ جانو، یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے. تو دیکھیں نا اپنے تبلیغ اس طرح بھی ہوئی ہے
یہ دین جو ہے صرف دلیلیں سنانے سے نہیں پھیلا، کتابیں پڑھنے پڑھانے سے نہیں پھیلا، یہ دین مناظرے کرنے سے نہیں پھیلا، بحث و مباحثوں سے صرف نہیں پھیلا ہے۔ اس دین کے پھیلنے میں ایک بہت بڑا راز یہ بھی ہے کہ یہ دین پھیلا ہے صحابہ کرام کے عشق و محبت کی کیفیات سے بھی ہے۔ جو وہ ٹوٹ کر محبت کرنے کا انداز تھا نا اپنے پیغمبر سے، اس کا بھی بڑا کرشمہ ہے، اور جو ادب و احترام کا ان کے اندر مادہ تھا نا، اس کا بھی بڑا اثر ہے۔ دلائل وہ اپنی جگہ ہیں اور وہ انچیلنجبل ہیں، ہمارے پاس بہت چیزیں ہیں، مگر کچھ لوگوں نے دین کو صرف علم اور تھیوری اور فلسفی کی چیز سمجھ کر کے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا، اور کچھ لوگوں نے تو اس پورے طبقے کو ہی نکال کے باہر کر دیا صحابہ کرام کو، اور کہا کہ دین کی ضرورت ہی نہیں، ہمارا کام ان کے بغیر ہی چل رہا ہے۔ تو یہ بڑے نادان لوگ ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ قائم ہوا ہے، اور اللہ نے اسی لیے اس کی اہمیت کو جگہ جگہ اپنی آیتوں میں اجاگر فرمایا ہے کہ یہ جو طبقہ پیدا ہوا اور جو جماعت تیار ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، اور آپ کی خاص تربیت کے نتیجے میں، اور آپ کی سب سے زیادہ قریبی بلکہ براہ راست صحبت کے فیض سے اور فیضان نظر سے جو لوگ تیار ہوئے ہیں، ان کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اب قیامت تک آنے والے کوئی کسی طرح کوئی کہیں سے تیار ہو کے آئیں گے، صحبتیں بھی پائیں گے تو انڈائریکٹ پائیں گے، براہ راست آپ کی صحبت میں اب کوئی نہیں آ سکتا، اس لیے اب کوئی بھی قیامت تک ان جیسا نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے براہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست قدرت سے، آپ کے دست اقدس سے براہ راست جام لے لے کے پیا ہو، اور براہ راست آپ کے فیضان نظر میں رہ کر پرورش پائی ہو اور پروان چڑھے ہوں، تو ان کی بات کیا بات ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ ایسا کھیت تیار ہوا ہے کہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، جو دن بدن مضبوط ہی ہوتا گیا ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں آئی پھر۔ ہاں، ایسا نہیں کہ لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے ہوں یا کسی سخت موقع اور مرحلے میں ساتھ چھوڑ دیا ہو، ایسے لوگ نہیں تھے یہ۔ وہ بنی اسرائیل تھے کہ جو سارے احسانات حاصل کر کے اور سارے فائدے اٹھا کے اور آزادی کی نعمت حاصل کرنے کے بعد بھی، سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی، جب عمالقہ سے لڑنے کا وقت آیا، قوم عمالقہ سے، اور ملک شام میں داخل ہونے کا مرحلہ آیا، تو کہنے لگے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اپنے نبی سے کہنے لگے آپ جائیں اور اپنے رب کو لے جائیں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ لڑیں ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے۔ وہ بنی اسرائیل تھے، مگر یہاں کوئی معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ فرماتا فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، یہاں تو وہ کھیت ہے کہ جو پروان چڑھتا چلا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور یعجب الزراع، اور قدم قدم پر اے میرے محبوب تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا رہے گا۔ ایمان والوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی، قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ آج بھی ہم جب ان کے کارنامے پڑھتے سنتے، ہماری آنکھوں میں نور پیدا ہوتا ہے، دلوں میں سرور پیدا ہوتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا۔ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں بے تحاشا، بے شمار، صرف صحابہ کرام کے اوپر کام ہوا ہے، دنیا میں کہیں بھی کسی جماعت پہ اتنا کام ہوا وہ دکھائیے، پوری امت لگ گئی۔ دنیا کے سارے بڑے بڑے عالم حدیث کی کتابوں میں مناقب صحابہ جمع کر رہے ہیں، اور شروحات میں لکھ رہے ہیں، الگ سے فضائل میں لکھ رہے ہیں، ان کی شخصیتوں پہ لکھ رہے ہیں، بے شمار۔
آج کے دور میں طالب الہاشمی صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے صحابہ پر، وہ پڑھیے آپ. میں آپ حضرات سے یہ اس کی اپیل کرتا ہوں، بلکہ آپ سب طالب الہاشمی صاحب کی کتابیں وہ پڑھیے. سب صحابہ پہ کام کیا، کمال کر دیا انہوں نے، زندگی وقف کر دی انہوں نے صحابہ کے لیے. رحمت دارین کے 100 شہدائی، رحمت دارین کے 30 جانثار، اس طرح کے نام ہیں. تقریباً جتنا میٹر مواد مختلف کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا، وہ انہوں نے سب جمع کیا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں لکھا، تفصیل سے لکھا ہے وہ. اب چونکہ یہ اردو میں ہے، آسان ہے، پڑھیے آپ، لیجیے، بچوں کو پڑھائیے. بہت سے حضرات پوچھتے ہیں کون سی کتابیں پڑھیں. طالب الہاشمی صحابہ اور صحابیات پر جو کام ہے اس کی اتھارٹی ہے اردو میں. ان جیسا کام میں نے نہیں دیکھا آخری زمانہ اس وقت اردو زبان میں. سینکڑوں 10 کتابیں ہیں، 10-20 کتابیں ہیں. تو یہ صحابہ ہیں، اور پڑھیں گے نا جب آپ تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. کیوں نہ ہو؟ اللہ نے انہیں ماڈل بنایا ہے، مثال بنایا. میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا، اللہ نے لوگوں سے فرمایا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ. اب ہم ان کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کا ایمان کیسا ہے. اچھا، لوگ یہ چیزیں نہیں پڑھتے، لوگ وہ چیزیں پڑھتے ہیں جو شیطان پڑھانا چاہتا ہے، یا کوئی گمراہ اور بے دین جو ہے وہ بتانا چاہتا ہے، پڑھانا چاہتا ہے، تو اس کی بات مانتے ہیں. یعنی وہ والی ہسٹری پڑھیں گے جس میں کہ کوئی اختلاف ہوگا، کوئی اختلاف ہوا، کہیں کوئی ایسی بات آ گئی ذہن میں وسوسے ڈالنے والی بات، شکوک و شبہات پیدا کرنے والی بات، وہ پڑھیں. وہ بھی تاریخ سے. تاریخ کی جو کتابیں ہیں وہ کتنے 100 سال کے بعد مرتب ہوئی ہیں، اس میں لوگوں نے کیا معیار تھا، کیا اوتھینٹسٹی تھی، وہ اس میں جو آ گیا وہ ماننا شروع کر دیں گے. قرآن پاک فرما رہا ہے اس کو غور نہیں کرتے، احادیث میں جو کچھ آیا ہے اس کو نہیں دیکھتے، جو سیرت طیبہ کے ضمن میں چیزیں آ رہی ہیں وہ نہیں لیتے. ویسے ہر معاملے میں کہتے ہیں جی صحیح حدیث دکھاؤ، اور ان معاملات میں تاریخ اٹھا کے لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ گمراہ کرتا ہے شیطان، ایسی وسوسے ڈالتا ہے. شیطان ہمیشہ ایسی چیزوں کو مزین کرتا ہے جس کو پا کر، جس میں پڑھ کے انوالو ہو کے ہم گمراہ ہو جائیں، وہ ہمارے لیے مزین کر دیتا ہے، اٹریکشن پیدا کر دیتا ہے. قرآن پاک میں اس کا بیان موجود ہے. یہ شیطان اس طرح کی حرکت کرتا ہے، تو اس لیے اس طرف نہ جائیں. وہ چیزیں پڑھیں جس سے پتہ چلے کہ دین کیسے پھیلا اور کس طرح انہوں نے قربانیاں دے کر کہاں کہاں دنیا کے کونے کونے میں جا کے دین پھیلایا. جناب کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کیا جنوب، کہاں نہیں پہنچے وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے. دشت تو دشت ہیں سارا بنا چھوڑے ہم نے، بار ظلمات میں تیرا دیے گھوڑے ہم نے. تو کیسے تو ہی کہہ دے کہ وہ سارا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. یہ وہ لوگ تھے، جہاں گیر جہاں دار جہاں بان جہاں آرا. دنیا کو سنبھال کر چلانے والے، دنیا کا نظام چلانے والے لوگ بن گئے. وہ کل تک صرف بکریاں چراتے تھے، اونٹوں کے ساتھ رہتے تھے، خیموں میں پڑے رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بسے رہتے تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے. اور جب اللہ کے محبوب تشریف لائے تو وہ معجزہ ظاہر ہوا کہ یہی بددوؤں کا معاشرہ پوری دنیا کا امام و رہبر بن گیا. یہ معجزہ ہے ہمارے آقا کا، یہ رسول اللہ کی شان تربیت ہے. یہ تاریخ انبیاء میں سب سے بڑا معجزہ ہے. آج تک کسی پیغمبر کے ہاتھ سے اتنی بڑی جماعت اور ایسے شاندار لوگ تیار نہیں ہوئے جو رسول اللہ کے ہاتھ سے تیار. یہ تو ہمارے حضور کی شان کے مظہر، رسول اللہ کا معجزہ ہیں یہ اصحاب، رسول اللہ کی شان تربیت کا کمال ہے یہ. اور یہ اسلام کی جو تعلیم و تربیت ہے یہ اس کا معجزہ ہے.
یہ اللہ کے رنگ کا سب سے پہلا مظہر ہے دنیا میں. اللہ نے سب سے پہلے جس قوم پہ رنگ چڑھایا اپنا وہ یہی ہے. یہ تو ہمارے لیے بنیاد ہے, سب سے بڑی کڑی ہے. اگر یہ نکال دیے جائیں, ان سے ہم اگر دور ہو جائیں تو اسلام ہاتھ سے نکل جائے گا, حضور کی ذات سے تعلق ختم ہو جائے گا, اور یہ سب کچھ اجنبی ہو جائے گا ہمارے لیے. دین سارا کا سارا اجنبی ہو جائے گا. اس میں کوئی اٹریکشن نہیں رہے گا, کوئی چارمنگ نہیں رہے گی, اور ایسے ایسے شکوک و شبہات اور خیالات دل میں آئیں گے کہ کفر بھی شرما جائے گا. یہ صحابہ کا اتنا بڑا مقام ہے, اس لیے ان سے ٹکرانا یا ان کو مائنس کرنے کا مطلب ہے دین سے دشمنی کرنا. جی بالکل, یہ خاموش قسم کی دشمنی ہے. ان سے, اصحاب سے ٹکرانا, ان کو برا بھلا کہنا, یہ خاموش و خفیہ دشمنی ہے دین کے ساتھ, امت کے ساتھ. اللہ 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 اللہ. تو وہ جب ایران پہنچے, اور ایران میں ایک بہت بڑی سلطنت تھی نا, سپر پاور, ایک سپر پاور یہاں تھی, ایک سپر پاور وہاں تھی, کیسر روم کی سلطنت, ادھر کسرا تھا, ادھر کسرا. سینٹرل ایشیا پہنچے, یورپ کی سرحدوں تک پہنچے, ایشیا کوچک تک پہنچے, ایشیا بعید تک پہنچے, پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے, تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے, شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے, توڑے مخلوق کے خدا بندی کے پیکر کس نے, اور کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے, اور کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدہ ایران کو, کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدہ ایران کو. 1000 سال سے جو آتش قدہ روشن تھا, یہ اللہ والوں کی جماعت پہنچی اور ٹھنڈا کر دیا. کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدہ ایران کو, اور کس نے زندہ کیا پھر تذکرہ یزدان کو. سب آ گئے نا, ادھر کیسر, ادھر کسرا, ادھر یہ سپر پاور, وہ سپر پاور, کہاں کہاں نہیں پہنچے. اور پھر ادھر حجاز کے بت قدوں میں کیا انقلاب برپا کیا کہ کہتے ہیں کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے, کس کی ہیبت سے صنم مانے بت, کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے, منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے. اور تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, کہاں تھی اس سے پہلے جبینیں, کہاں تھے وہ سجدے. یہ اللہ والے پیدا ہوئے, رسول پاک کی صحبت کا کرشمہ, حضور کی فیضان تربیت کا معجزہ کی جماعت, مقدس جماعت وجود میں آئی, اور ہر طرف سجدوں سے پیشانیاں چمکنا شروع ہو گئے, اور کعبۃ اللہ ہر جگہ سجدوں سے معمور ہو گیا. اللہ کے گھر میں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی, سر جھکے تھے بتوں کے آگے, گھر اللہ کا, عبادت بتوں کی, 360 بت سجے ہوئے. ادھر جب یہ جماعت پہنچی ہے اور یہ حضرات تشریف لائے ہیں, تو یہ کیسا پاک کیا حرم کو کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. بنی اسرائیل نے توریت لینے سے انکار کر دیا تھا, اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہم نہیں لیتے, ہمیں یہ سخت لگتی ہے. ادھر جان دینے سے انکار کر دیا, ادھر کتاب لینے سے انکار کر دیا. یہ امت تھی, یہ یہودیوں کی تاریخ ہے. وہ جتنا چاہیں کوسیں اپنے بڑوں کو, ان پہ لان تان کریں, ان پہ کوسیں, مگر وہ نہیں کرتے. حالانکہ کوسنے والا کام ہے وہاں, لان تان والے کام ہیں, وہ نہیں کرتے. یہاں ہم کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں کرتے ہیں لوگ, جہاں کہ لعنت کا تصور ہی نہیں, سراپا رحمت ہی رحمت. فرماتے ہیں کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے کہ کتاب جب ملی
تو سینے سے لگایا اور ایسا لگایا قرآن کو ایسے جوڑے اس سے کہ خود سراپا قرآن بنتے چلے گئے. یہ چلتے پھرتے قرآن تھے، یہ چلتے پھرتے قرآن تھے. جو کچھ قرآن میں لکھا تھا وہ ان کی سیرتوں کے اندر چمکتا تھا. وہ اس سے ایک حرف ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے. جو کچھ کہا گیا قرآن ان کے ساتھ ایسا جوڑا کہ پھر قرآن نے انہی کی شان بیان کی، بار بار ان کا ذکر کیا. انہیں کہیں عابد و زاہد کہا، کہیں مجاہد کہا، کہیں انہیں ڈٹ جانے والا، صراط مستقیم پہ گامزن ہو جانے والا قرار دیا، کہیں انہیں مسجدوں میں عبادت گاہوں کے اندر گڑ جانے والا، عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو گاڑ کر رکھ دینے والا قرار دیا، کہیں خوف خدا سے رونے والا، کہیں عشق الہی میں تڑپنے والا، اور کہیں کسی انداز سے کہیں کسی انداز سے. قرآن نے کہیں وعدے، کہیں بشارتیں، کہیں ان کے خاص ماحول کے تذکرے. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. اللہ نے فرمایا جو کٹ مرے میرے راستے میں ان کی بھی شان دیکھو، اور جو ابھی بچ گئے ان کی بھی شان دیکھو. کچھ وہ تھے جنہوں نے اپنی نظر پوری کی، جان دی، جان دے دی، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ کب موقع آئے تو ہم بھی اپنی جانیں نشاور کریں. یہ سب کی تعریف. فتح مکہ سے پہلے والوں کی شان کیا، فتح مکہ کے بعد والوں کی شان کیا، ہجرت سے پہلے والوں کا مقام، ہجرت کے بعد والوں کی شان، ان کے درجے، ان کے درجے، ان کا مقام، ان کا مقام، کوئی کہیں پہنچا کوئی کہیں پہنچا. اور پھر فرمایا وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سن لو سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. یہ سب جنتی ہیں، جو جس مقام پہ ہے وہ جنتی ہے، جو صحابی ہے وہ جنتی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا. اب کوئی اگر ان کو جہنمی کہے نعوذ باللہ من ذالک تو خود جہنمی ہے. اللہ کا کلام سچا ہے، خدا کا وعدہ تو ان کے ساتھ ہے. ہاں ان کے ساتھ ہے خدا کا وعدہ. کوئی ان پر لعنت کرے تو وہ خود لعنتی ہو جائے گا، کوئی ان کی طرف نفرت سے دیکھے گا وہ خود قابل نفرت ہو جائے گا، کوئی ان کے بارے میں شک کرے گا وہ خود مشکوک ہو جائے گا. اس لیے تو حضرت امام باقر نے فرمایا تھا جب ان سے کہا گیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. کسی نے کہا تو وہ ایک دم سے جوش میں آ گئے. امام حسین کا پوتا جوش میں آ گیا، شان اہل بیت جوش میں آئی، اہل بیت کی رگ حمیت پھڑک گئی. یہ ہیں اصل اہل بیت ہے، یہ ان کا نظریہ. ایک دم کھڑے ہوئے جلال میں اور کہنے لگے ہاں اللہ کی قسم وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں. کون کہتا ہے وہ صدیق نہیں ہے؟ وہ صدیق ہیں. اور فرمانے لگے اللہ اسے کبھی سچا نہ کرے جو ابو بکر کو سچا نہ مانے، جھوٹا ہی رہے وہ قیامت تک، اس کے شکل پہ جھوٹ ہی لکھا جائے اور وہ خود جھوٹا ثابت ہو اگر ابو بکر کو سچا اور صدیق نہ کہے تو اس لیے جو ان سے ٹکرائے گا وہ پاش ہو جائے گا. انہوں نے تو عالم کفر کے پیر اکھاڑ کے رکھ دیے، بڑے بڑے ایوانوں میں کفر کے زلزلے طاری کر دیے. ان کے ہاتھوں جو کچھ ہوا پوری دنیا آج اس کا فیض پا رہی ہے. اور آج ہم اپنے دین سے جو کچھ بھی حاصل کرتے اور جو کچھ بھی اللہ کی بارگاہ سے قرب پاتے ہیں وہ سب انہی صحابہ کا فیضان ہے. ایک طرف انہوں نے اپنے حلقوں میں بیٹھ کر اپنی مسندوں میں بیٹھ کے جو کچھ علم تعلیم تربیت پائی تھی اس کا فیض ایسے بہتے چشمے کی طرح بہایا کہ جو ان کے پاس آیا وہ کہیں سے کہیں جا پہنچا. آپ اندازہ تو کریں کہ جو صحابہ کرام کے بعد آنے والے لوگ ہیں جنہیں ہم تابعین کہتے ہیں اور ان میں بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام، یعنی جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، جیسے حضرت سعید بن مسیب،
جیسے حضرت سعید بن جبیر، جیسے حضرت محمد بن منقدر، جیسے عطا بن ابی رباح، جیسے سفیان ثوری، سینکڑوں نام ہیں، ہزاروں نام. اور یہ کون لوگ ہیں معلوم ہے؟ یہ زیادہ تر ان میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو دور دراز کے علاقوں سے آئے، غلامی در غلامی کے راستوں سے گزرتے ہوئے، غلام، اجمی، غریب لوگ. ان میں سے کسی کا باپ کسی کا غلام ہے، غلامی میں ہے، اور کسی کی ماں کسی کی کنیز اور باندھی ہے. یہ وہ لوگ، یہ ان کے والد والدہ اس طریقے سے غلامی کے دور سے گزرتے آ رہے تھے. مختلف غزوات میں، جنگوں میں، لڑائیوں میں پکڑے جانے والے لوگ وہ تھے. اللہ اکبر. جب وہ ان اصحاب رسول اللہ کی صحبت میں آئے اور ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا اور ان کی فیضان تربیت سے وہ جب مستفیض ہوئے، تو یہ سارے لوگ آج امت کے اتنے بڑے بڑے نام ہیں، اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ اگر انہی کو سامنے سے ہٹا دیا جائے تو دین کی بہت بڑی کڑی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، علم کی وراثت منقطع ہو جائے گی، اور ہمارے پاس یہ دین اس طرح محفوظ پہنچ ہی نہیں سکے گا، ختم ہو جائے گا سب کچھ. یہ بھول لوگ. اور ان کی زہد و تقویٰ کی شان یہ کہ بعد میں پیدا ہونے والے سارے روحانی سلسلے اور روحانی برکات اور قرب الہی کی منزلیں طے کرنے والے سارے طریقے وہ سب انہی کے عملوں اور ان کی پریکٹسز اور ان کے پاکیزہ طریقوں سے برآمد کر کے نکالے گئے ہیں. وہ سب یہ سارا کچھ انہی پر منحصر ہوتا ہے جا کے، اور ان کو تیار کرنے والے ہیں صحابہ کرام. صحابہ کی جماعت نے تابعین کی جماعت کو تیار کیا ہے. ارے غلاموں کو انہوں نے دنیا کا آقا بنا دیا. جب صحابہ کی فیضان صحبت کا یہ حال ہے تو پھر رسول اللہ کے فیض صحبت کا کیا عالم ہو. جب تابعین کا یہ مقام ہے تو صحابہ کا کیا مقام ہوگا، ذرا سوچیے تو صحیح. اور پھر آگے تک آئیے تو دیکھیں اس امت کی شان کیسے کیسے اولیاء پیدا ہوئے، بزرگان پیدا ہوئے. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بہت بعد میں تشریف لائے، لیکن ان کا مقام دیکھیے آپ، ولایت میں ان کی شان دیکھیے آپ. وہ تمام ولایت کے سردار، اولیاء کے سردار، پوری دنیا میں جن کا سکہ جمع ہوا ہے، روحانی دنیا، اور لاکھوں کروڑوں لوگ جن کی بارگاہ سے مستفیض ہوئے اور ہوتے رہیں گے، اور پوری امت جن کی ولایت اور سرداری پہ متفق. یہ تو بہت بعد میں آنے والے لوگ، 5ویں 6ٹھی صدی عیسوی میں، 5ویں 6ٹھی صدی ہجری میں تشریف لانے والے ہی حضرات. حضرت خواجہ صاحب، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، یہ اتنے بعد میں آنے والے لوگ اتنے مسلم ہیں، تو ان سے پہلے کے لوگوں کا کیا عالم ہوگا جو زمانے نبوی کے قریب ہیں. سوچئے اور اس شخص کی عقل کا ماتم کیجئے کہ جو غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز اور ان بزرگان دین کے بارے میں تو اگر بات کرے تو زبان لڑکھڑا کے بات کرے اور اسے بہت ڈر لگے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ہے نہیں، اور بڑے اہتمام سے ان کی 11ویں کرے، ان کی نیاز دلائے اور سب کو مائل کرے اور کہے جی غوث پاک کی بڑی شان. اور کوئی اگر اس بارگاہ میں کوئی بے ادبی سے پیش آتا نظر آئے تو یہ جیسے کہ بالکل تلوار نکال کے کھڑا ہو جائے کہ نہیں چھوڑیں گے، تو بہت بڑی گستاخی. اور بدبخت خود جب صحابہ کا ذکر کرے تو حضرت امیر معاویہ کے معاملے کو ہلکا جانے، حضرت امیر معاویہ کے معاملے کو ہلکا جانے. یہ بدبختی ہے یا نہیں؟ یعنی اتنی صدیوں کے بعد آنے والے ایک ولی کا اتنا احترام کرے اور صحابی رسول کے کیس کو معمولی سمجھے اور ان پہ اعتراض کرے، ان کا بائیکاٹ کرے، ان کا ذکر نہ ہونے دے، اور ان کے بارے میں اور ان کے والد کے بارے میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر کوئی بات کرے ہلکی خفیف گستاخانہ تو اس پہ کوئی جو نہ رہیں گے اور وہ درگزر کر جائے اور ہضم کر جائے. تو یہ نہ تو یہ غوث اعظم کا ادب ہے، نہ یہ دین کا کوئی لحاظ و پاس ہے.
یہ وہ لوگ ہیں جو ان بزرگوں کو اپنی مرضی سے مانتے ہیں. ایسے لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں, کچھ آٹے میں نمک کے برابر صحیح مگر ہیں کچھ. بتانا یہ چاروں کے ذرا ان کی بیوقوفی دیکھیں کہ اتنی صدیوں کے بعد آنے والے بزرگوں کا تو اتنا احترام کریں, اور جو براہ راست رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہو اس کے معاملے کو ہلکا جان رہے ہیں. تو ان کا کیا تعلق ان بزرگوں سے؟ ختم ہو گئی بات. یہ ایک حماقت کچھ لوگوں میں نظر آئے گی آپ کو. جی ہاں, تو اس لیے ہم کہتے ہیں صحابی کا بڑا مقام ہے. اور پوچھیں امام ربانی سے, حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں کتنی دفعہ لکھ چکے کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کی ٹاپ سے جو گرد ہوتی ہے نا, اس گرد کا ایک ذرہ وہ بھی اتنا بڑا ہے, اتنی اہمیت ہے اس کی کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی غوث قطب اس ذرے کے برابر نہیں ہو سکتا. کیا سمجھتے ہیں حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں, اور حضور نے فرمایا میرے سارے صحابہ عادل ہیں, ثقہ ہیں, ستارے ہیں. تو اس لیے ہم تو اس مقام پر ہیں, صحابہ کے بارے میں یہ اعتقاد ہے اور یہ نظریہ ہے ہمارا. تو ہمیں بہت سمجھداری سے کام لینا چاہیے. ایسی باتیں جو اکثر یوٹیوب اور فیس بک پہ لوگ ڈال رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں, ان کے شر پہ اللہ کی لعنت بھیجے. حدیث میں آیا جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہے, ترمذی کی حدیث ہے, فرمایا تو کہو قولوا لعنت اللہ علی شرکم, تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت. تو میں عرض کر رہا تھا روم پہنچے, ایران پہنچے, تو جب یہ پہنچے نا تو وہاں ہزاروں سال کی قائم شدہ ریاستوں کو انہوں نے بالا کر کے رکھ دیا. ایران میں کیا تھا, مجوسیت اپنے پنجے گاڑے ہزاروں سال سے حکومت کر رہی تھی, مجوسیت تھی وہاں. یہ اصحاب وہاں پہنچے تو اس مجوسی قوم کے سارے بنائے ہوئے قلعے, کفر کے قلعے, گمراہیوں کے لیے سب مسمار کر ڈالے. ان کا سب کچھ ختم ہو گیا, دین کی روشنی پھیل گئی, بچے کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ اس طرح پہنچے اور یہ دین وہاں داخل ہو گیا اور پھر بعد میں نئی نسل کے لوگ مسلمان ہو گئے اور پرانی تہذیبیں اکھڑ گئیں, ان کے اقتدار بکھر گئے, ریاستیں تباہ ہو گئیں, تو کیا وہ آرام سے بیٹھیں گے پھر کبھی؟ وہ ان اصحاب کو بخشیں گے جن لوگوں نے آ کر ان کی ہزار سالہ دور کو ایسے غائب کر دیا کہ سب کچھ بدل کے رکھ دیا؟ تو پھر وہ کیسے چھوڑیں گے؟ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے ان اصحاب کے حوالے سے خاص دشمنیاں شروع ہوئی ہیں جن کی لہریں اسلام کے اندر تک داخل ہوں. دین آ گیا دنیا میں, ہم پوری دنیا پر, دنیا کے کئی ملکوں میں دین چھا گیا, اس کے باوجود لوگوں کو اصحاب سے جو ایک بغض اور عناد کی کیفیت ہے وہ نہیں چاہتی, اور اس کو انہوں نے اپنی بنیاد, اپنا مذہب بنا کر کے اس طرح فروغ دیا ہے کہ اب اس کو اپنے دین کا حصہ بنا لیا. تو یہ بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ یہ اصحاب رسول اللہ سے آخر کیوں کچھ لوگوں کو چڑ ہے, عناد ہے؟ اس کی تاریخی وجوہات پہ جائیے کہ ان اصحاب نے جا کر دنیا میں کفر کے باطل کے نظام اکھاڑ پھینکے تھے. لوگوں کی جو اجارہ داری تھی اس دنیا پر, زمین پہ جو کفر و شرک کا قبضہ تھا, اور جو انہوں نے ہزار سال کا دور گزار لیا تھا, تو انہوں نے جا کے وہ سب تو بالا کر دیا تھا اور وہاں جا کر اللہ کا جھنڈا گاڑ دیا تھا, حق کی حکمرانی کا نظام قائم کر دیا تھا. اس لیے ان اصحاب کو نشانہ بنایا جاتا رہے گا, اور یہ وہ سلسلہ چل رہا ہے, چلتا رہے گا. بہت پہلے سے ہی, ابھی اسلام کو دنیا میں آئے 100 سال بھی نہیں ہوئے تھے کہ اصحاب کے خلاف ایک مہم شروع ہو چکی تھی. ابھی دین کو آئے ہوئے 100 سال بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک مہم شروع ہو گئی تھی اور باقاعدہ وہ بڑھتی چلی گئی اصحاب کے خلاف, صحابہ کے خلاف. تو اس لیے ہم ان اصحاب کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے اللہ اس کے رسول نے دکھایا.
ہم ان کی خوبیاں دیکھتے ہیں، ان کے کمالات دیکھتے ہیں اور ان کا احسان دیکھتے ہیں. اور روم جب پہنچے تو وہاں کے بادشاہ قیصر کا حال یہ ہو گیا تھا کہ روم میں کچھ لوگ اصل میں گرفتار ہو کے پہنچ گئے قیصر کے دربار میں. تو وہاں پہ اس نے دیکھا یہ کیسے لوگ ہیں، یہ نہ پگھلتے ہیں، نہ یہ ٹوٹتے ہیں، نہ یہ ہٹتے ہیں، نہ اپنا مشن چھوڑتے ہیں، ان کو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا. اس نے لالچ دے دے کے تھک گیا. اس نے کہا کہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ امیر تھے اس لشکر کے، کوئی 60-70 آدمی اس طرح اس نے پکڑ لیے. اور اس کے بعد اس نے ایک بہت ہی خوفناک کام کیا کہ ایک دھات کا بہت بڑا برتن تھا، پیتل کا کسی کا دھات کا کوئی برتن تھا، وہ اس نے گائے کی شکل کا بنا ہوا تھا. اس میں اس نے تیل کو کھولایا اور ایک صاحب کو پکڑا انہیں قیدیوں میں سے اور پکڑ کے اس میں ایسے ڈالا. ڈالتے ہوئے کھولتا ہوا تیل کیا کرے گا، پھر تو چٹر مٹر ہو کر کے بالکل ختم ہو گئے. یہ منظر دکھا کر اس نے کہا دیکھو ایک ایک کو ڈال دوں گا اس میں، ایک ایک کو، اگر تم نہیں چھوڑو گے دین تو پھر یہ کروں گا میں، یا تو دین چھوڑ دو اپنا. انہوں نے کہا نہیں دین نہیں نکال سکتے، تم جان نکال سکتے، دین نہیں نکال سکتے، جان نکال لو. انہوں نے کہا اچھا ابھی پتہ چل جائے، پکڑو اس کو، ان کے امیر کو پکڑو. پکڑا عبداللہ ابن حذافہ کو پکڑ کے 2 سپاہیوں نے آگے جو دھکیلا تو وہ رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو وہی پگھل گئے، یہ تو رونے لگ گیا، موت سے ڈر گیا. تو فوراً واپس پلٹایا، بادشاہ سے کہا یہ رو رہا ہے، اب اس کو سمجھائیں شاید یہ مان گیا ہے. موت دیکھ کر کے اس کے چھکے چھوٹ گئے. بادشاہ نے کہا ہاں بولو بھائی کیا ارادہ ہے تمہارا، شاید تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے موت کیا چیز ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا نادانو تمہیں کیا پتا کہ میں کیوں رو رہا ہوں، تم سمجھتے ہو میں کوئی موت کے ڈر سے رو رہا ہوں. نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، موت کا ڈر تو ہمارے آقا نے پہلے مرحلے میں نکال دیا. جب انہوں نے اپنے عشق و محبت کا پہلا جام پلایا تھا اس وقت زندگی ہماری فنا ہو چکی تھی، زندگی ہماری ختم ہو چکی. ہم تو ان کے لیے جیتے ہیں، انہی کے لیے مرتے ہیں. ہمیں زندگی بھی عزیز ہے تو ان کے لیے، موت بھی عزیز ہے تو ان کے لیے. سنو میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے موت سے ڈر لگ رہا ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آج اپنے رب ذوالجلال کے حضور مجھے یہ شکوہ ہے کہ اے مالک و مولا تو نے مجھے ایک ہی جان دی ہے. آج جب تجھ پہ نچھاور ہونے کا وقت آیا تو ایک ہی جان دی ہے. اے اللہ کاش تو مجھے بہت ساری جانیں دیتا، اور جس طرح یہ ایک جان میں تجھ پہ نچھاور کرنے جا رہا ہوں، آج یہ موقع آیا ہے تو ایسی ایک ایک کر کے وہ ساری جانیں تجھ پہ قربان کر دیتا، تیرے راستے میں قربان کر دیتا. میں تو اپنے مولا سے ہی شکوہ کر کے روتا ہوں یا اللہ ایک جان دی ہے، کروں تیرے نام پہ یہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا میرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ وہ لوگ تھے. یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. وہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایسے لوگ، آخر کیا معاملہ ان کے ساتھ، یہ کون لوگ ہیں جو زندگی کو اہمیت نہیں دیتے، جانیں ایسے لٹا رہے ہیں. اس نے بادشاہ نے کہا چلو واپس لاؤ اس کو، ان سے بات چیت کرتے ہیں. اب بات چیت کی، کہا بھائی دیکھو اگر تم دنیا کا کوئی لالچ رکھتے ہو تو تمہیں میں بادشاہت میں حصے دار بنا دیتا ہوں. میری بیٹی ہے، میں اس کا نکاح تم سے کر دوں گا، تمہیں پورا پروٹوکول مل جائے گا، پوری شہنشاہیت مل جائے گی. انہوں نے کہا نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ نہیں مانیں گے تو بس پھر اتنا وہ نیچے آ گیا اترتا ہوا اپنے مطالبات میں کہ اس نے کہا کہ اچھا ایک کام کر لو گے، میری پیشانی کو بوسہ دے دو، اتنا کر لو، چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، سب کو ساتھ لے کے جاؤں گا. کہا چلو ٹھیک ہے سب کو لے جانا، میں میری پیشانی کر لاؤ. ایسے کر کے آستین لٹکا لی اپنی، اس کی پیشانی پہ بوسہ دے دے. اس کے بعد اسے چھوڑ دیا، کہا جاؤ. جب یہ پہنچے نا مدینے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں سب عبداللہ کی پیشانی کو چومو، نے وہ کام کیا ہے کہ جو بہت کم لوگ کر سکتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اس کی پیشانی کو بوسہ دوں.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیا. تو عجیب عجیب چیزیں تھی جناب, عجیب عجیب بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو قربانی کی ایک بے مثال داستان, کسی کو نظیر نہیں. ہماری کتابیں بھری پڑی, میں نے شروع میں عرض کیا تھا, بعد میں جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے کہ طالب الہاشمی صاحب کی کتابیں پڑھیں جو صحابہ اور صحابیات پر آج کے دور میں بہترین ذخیرہ ہیں. اردو کی کتابیں یا باہر مکتبہ ہے, یہاں سے لے لیں, کہیں اور سے لے لیں, جہاں سے دل کرے لیں. طالب الہاشمی کی کتابیں یہ پڑھیں, صحابہ کرام کا مقام جانیے, اپنے بچوں کو پڑھائیے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی اسلام آباد میں بیٹھ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گالی دے رہا ہے, کوئی میڈیا پہ خاتون بیٹھ کر کے ان پہ ظلم کا الزام لگا رہی ہے, ظالم کہہ رہی ہے, ایک لعنتی عورت. اور کوئی یہاں کھڑا ہو کر نیشنل پارک میں یہ امیجنا روڈ پر یہاں کھڑے ہو کے حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد حضرت ابو سفیان پہ لعن طعن کر رہے, اور آئے دن. اور میں نے خود یہ سنا اپنے کانوں سے, ایک یوٹیوب پر موجود ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس شیطان کا, جو کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ. اب آپ کہاں تصدیق کریں گے بتائیں, یا تو خود اپنا علم مضبوط کریں. وہ کہاں سے یہ بات کرتا جا رہا ہے, اس اللہ کا خوف مٹ گیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, مولا اٹھائیں گے, روزے پہ جائیں گے اور جا کے کہیں گے دو کون یہاں دفن ہو گئے, ابو بکر عمر, اس کو نکالو یہاں سے, اور نکلوائیں گے, کھدوائیں گے قبریں اور ان کو پھانسی پہ لٹکائیں گے. توبہ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ لعنت کرے ایسے لوگوں کو جو اصحاب کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ کہاں سے لاتے ہیں, یہ سب گڑ گڑ کے اپنے قوم کو بنایا ہوا ہے بیوقوف, اور چلا رہے ہیں بس ایسی کہانیاں سنا سنا کے, نفرت دلا دلا کے یہ چلا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں تم اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو کچھ کرتے رہے, ہمیں نہیں پتا, اپنے عبادت خانوں میں جو کچھ کیا کرتے رہے, وہ ٹھیک ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں معمول ہے, مگر اب یہ روڈوں پہ آ رہا ہے, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, چینلوں پہ, یہ ہم برداشت نہیں کریں گے, اس کی اجازت نہیں دے سکتے, اس کی اجازت نہیں دے. یہ فرقہ واریت کی ابتدا ہے, یہ فسادات کی ابتدا ہے, یہ ملک کے لیے خرابی ہے. اگر صحابہ کو گالیاں دی جائیں گی نعوذ باللہ تو یہ ملک نہیں بچے گا پھر, اور کچھ بھی نہیں بچے گا. ہم نے ملک صحابہ کی محبت میں حاصل کیا ہے, اور اس ملک کی اکثریت وہی لوگ ہیں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں, اہل ایمان ہے. اور اگر کسی کو یہ کام کرنے ہیں تو جاؤ ایران جاؤ, کہیں اور جاؤ, جہاں آپ کی اسٹیٹ ہے وہاں جا کے کام کرو. یہاں اجازت نہیں دیں گے اکثریت لوگوں کی, وہاں کریں جو. تو اس لیے ہمیں آج اس حوالے سے جمع کیا جا رہا ہے, اکٹھا کیا جا رہا ہے, شعور دیا جا رہا ہے کہ یہ سونے کا وقت نہیں, جاگنے کا وقت ہے. کم از کم یہ کام تو کر سکتے ہیں, ہم لڑ بڑ نہیں سکتے, ہم وہ لوگ ہیں بھی نہیں جو لڑائی بڑائی کریں, جو جا کے ماریں پکڑیں, نہیں, وہ حل بھی نہیں ہے. وہ تو کام ہے حکومت کا, وہ قانون حرکت میں لائے, سزا دے, روکے, مگر حکومت ہے ہماری پتہ نہیں کون سی ریاست بنا رہی ہے, یہ ریاست مدینہ کا نام لیا جا رہا ہے, اور جی ٹی روڈ پہ خاتون کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. یعنی ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جو کبھی پہلے سننے میں نہیں آئے کھلے عام. اب یہ ایسی ریاست, یہ مدینے کی ریاست, تو اب آگے کیا ہو رہا ہے, ہونے والا اندازہ کر لیں. اور یہ صرف باتیں ہیں, کچھ نہیں ہو رہا, بگڑنے جا رہا ہے سب کچھ. تو اس لیے اب ہمیں اپنے دین ایمان کی حفاظت کے لیے, اپنی نسلوں کو صحیح راستے پہ چلانے کے لیے, اور تمام دنیا کے گستاخوں بے ادبوں کو ایک پیغام دینے کے لیے, اور سب سے بڑی بات یہ آخرت میں اللہ کے حضور میں سرخرو ہونے کے لیے, اس کے محبوب کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے کہ یا اللہ, اور اے اللہ کے محبوب, ہم سے جو ہو سکا وہ ہم کر کے آ گئے ہیں, اس کے طفیل آپ ہماری لغزشیں معاف فرما دیں. تو ہم یہی کر سکتے ہیں, یہ کرنے کے لیے آ جائیے, احتجاج کے لیے کھڑے ہو جائیے. کل صبح 10 بجے یہ امیجنا روڈ پر, یہاں سے نمائش سے لے کر کے وہ تبت سینٹر تک آپ آ جائیں, اور یہاں پر جمع ہو جائیں, اور انشاءاللہ بھر دیں پورے علاقے کو. پہلے بھی میں نے کہا تھا, لوگوں کو لائیں, جوک در جوک لائیں, زیادہ سے زیادہ لائیں. پورا من احتجاج ہے, ہمیں دکھانا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں, ہم صحابہ کے ساتھ ہیں, ہم صاحب. اور یہ کسی کا شخصی معاملہ نہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب بے شک لیڈ کر رہے ہیں, بے شک انہوں نے کال دی, تو ان کے ساتھ تمام علماء شریک ہیں, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. تو یہ کوئی شخصی معاملہ, کوئی لیڈرشپ والی بات نہیں, کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی کسی کا پرسنل میٹر نہیں ہے.
یہ صرف اسی حد تک ہے، ایک شعور پیدا ہو جائے. پہلے بھی ہوا تھا، آج سے 12 سال پہلے آپ نکلے، اور دیکھیے اسی طرح آج ہوگا. تو نہ پہلے سیاست ہوئی نہ آج، اور کوئی تخریب کاری نہیں، سختی سے منع کیا سب کو، کوئی بھی شریک ہونے والا کوئی ایسی بات نہ کرے، کوئی خطرہ پیدا نہ کرے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، کوئی کسی کے ساتھ بدلہ لینا نہیں ہے، کسی کی عبادت گاہ پہ حملہ کرنا نہیں ہے، کسی کو مارنا پیٹنا نہیں، بالکل پر امن جیسے دنیا میں ہوتا ہے ہونا چاہیے اس طریقے سے یہ نکلیں گے. تمام دینی مدارس سے لوگ نکلیں گے، اسکولوں سے، کالجز سے، جامعات سے، مختلف شعبوں سے، حلقوں سے، وکلاء کی ساری ٹیم نے حمایت کی ہے، اور اسی طرح اور شعبے آ گئے آگے انشاءاللہ سب نکلیں گے. ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ نکلیں گے، امیر بھی نکلیں گے، غریب بھی نکلیں گے. آپ آ جائیے، یہاں سے چلنا چاہیں گاڑی انشاءاللہ 9:30 بجے ہماری جہاں سے روانہ ہوگی، اپنی اپنی گاڑیوں سے بھی نکلیں گے. تو آپ یہاں آنا چاہیں ہمارے ساتھ ایک بڑا جلوس بنائیں، ورنہ جہاں سے آپ تشریف لائیں ویلکم، موسٹ ویلکم. یہ صرف اور صرف اپنے اپنے ایمان کی تقویت کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے کہ اللہ یہ ہم نے کر لیا، یہ ہم کر سکتے تھے، اور اس کے بعد پھر جن کی ذمہ داری تھی وہ جانے وہ کریں گے. اگر وہ پھر بھی نہیں مانیں گے تو یہ احتجاج جاری رہیں گے. اگر پھر بھی بے ادبیاں ہوں گی تو ایسا نہیں کہ ہم خانہ پوری کرنے جا رہے ہیں، نہیں، یہ شعور پیدا کرنے کا پہلا مرحلہ ہے. پھر انشاءاللہ آگے بڑھے گا سلسلہ، اور پورے ملک میں جیسے ختم نبوت کے مسئلے میں منوایا اسی طرح منوائیں گے. بیٹھ کر باغ چوراہوں پہ، گلیوں میں اور سڑکوں پر اور ہر جگہ بیٹھ کر منوائیں گے. بند کرو یہ گستاخیاں، یہ ملک اس لیے نہیں بنا کے ان ہستیوں پر لعن طعن کی جائے. اپنے اپنے مسلک پر رہو، بے شک ہم یہ نہیں کہتے ختم ہو جاؤ، یہ مار دیں گے، ختم کر دیں، ان کو مٹا دیں، نکال دیں، نہیں، جو پاکستانی ہے پاکستان میں رہنے کا حق ہے، ان کا سب کا حق ہے، رہیں آپ، ٹھیک ہے، اپنے اپنے عقیدے پہ چلتے چلیں جیسے اب تک ہوتا رہا. مگر 73 سال میں پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ گالیاں بک رہے ہیں. یہ گالیاں کیوں بک رہے ہو؟ لعنت ہی کس پہ بھیج رہے ہو؟ کیا ہم اہل سنت صحابہ سے محبت کرنے والے مر چکے ہیں؟ کیا ہماری ایمان ختم ہو چکے؟ نہیں. تمہیں جرت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی کہ فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت؟ لعنت تم پہ پڑے، تم ان اصحاب کو لعنت کرتے ہو جن کو رسول اللہ نے دعائیں دی ہیں، جن کو رسول اللہ نے جن کی تعریف کی ہے، جن کا قرآن میں ذکر ہے. یہ ہم نہیں کرنے دیں گے کسی کو. اپنے مسلک پر چلو لیکن لعنت نہیں، گالی نہیں. چاہے ہمارے اندر بھی کوئی ایسا پیدا ہو جائے نا تو اس کو نکال کے ہم باہر پھینک دیں گے، ہم اسے مانتے ہی نہیں کہ ہمارا ہے. چاہے ہمارا باپ ہو، ہمارا بھائی ہو، ہمارا بیٹا ہو، اگر وہ بھی خدا نخواستہ ان ہستیوں کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو رشتہ ختم ہو گیا. پھر ہمارا رشتہ وہاں سے ہو کر آتا ہے، مدینے سے ہو کر آتا ہے. ہر رشتہ مدینے سے ہو کے آتا ہے، حضور کی نسبت سے ہو کر آتا ہے. پہلے ہم رسول اللہ کے ہیں، صحابہ کے ہیں اور اہل بیت کے ہیں، اس کے بعد ہیں کسی اور کے رشتہ دار. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہی ہونا چاہیے. اسی لیے تو آج ہم قائم ہیں، اور یہی صدقہ ہے سارا جو مرنے کے بعد کام آئے گا. نہ کوئی باپ کام آئے گا، نہ بیٹا. اللہ کی قسم ان اصحاب کی محبتیں کام آئیں گی. اعلیٰ حضرت کا شعر آخر میں پڑھتا ہوں کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.